پردہ کن سے ہے؟ غیر محرم سے. اور ستر عورت محرم سے. عورت کا ستر کس کے سامنے چھپا ہوا ہو؟ غیر محرم کے؟ نہ محرم کے. محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی بتاتے تو ٹھیک تھا، لیکن جس کو خود بیان کیا ہو اس کا درجہ پھر اور زیادہ. میں نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا تفصیلات ہیں کہ جا کے دروازہ نوک کیا یا بیل دے دی، دونوں صورتوں میں دینے کے بعد اب اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہاں سے دیکھا یہ بلا اجازت گھر میں داخل ہو گیا، اندر والا اگر پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اندر والے پہ کوئی تاوان نہیں، اس نے ٹھیک کیا. غیر محرم سے بات کرنی ہے وہ بھی قرآن مجید میں بتا دیا. کیا فرمایا کہ اگر بات کرنی پڑے تو آواز میں نرمی نہ ہو. ہمیں اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہو کو، بہن کو، گھر کی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی غیر محرم ہیں سارے کے سارے اپورچونسٹ ہیں، موقع پرست ہیں. ایک لفظ ہے پردہ اور ایک ہے ستر. ستر کو چھپانا مرد کے لیے بھی واجب ہے اور عورت کے لیے بھی واجب ہے. ستر کو چھپانا مرد کے لیے بھی واجب ہے اور عورت کے لیے بھی واجب ہے. مردوں کا ستر کتنا ہے؟ جزاک اللہ. مردوں کا ستر فرما رہے ہیں کہ ناف کو چھپا لیں اور ناف سے نیچے آ کے گھٹنے چھپا لیں، گھٹنے بھی چھپ جائیں اوپر ناف چھپ جائے تو یہ سارا کور اگر ہے تو یہ ستر. مرد کا یہ واجب ہے، اس سے کمی کی کوئی گنجائش مرد کے لیے نہیں ہے. عورت کا ستر کتنا ہے؟ پورا جسم سوائے چہرے کے، چہرہ ستر میں شامل نہیں ہے. دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک. عورت کا ستر کیا ہے؟ تین چیزیں شامل نہیں ہیں جسم کی. یہ چہرہ جہاں وضو کرتے ہیں نا وہ حصہ، سر نہیں، یہ جہاں وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے یہ حصہ ستر میں داخل نہیں. دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک یہ ستر عورت میں داخل نہیں. اس کے علاوہ پورا جسم عورت کے لیے ستر ہے جسے ڈھانک کر رکھنا واجب ہے، لازم ہے، فرض یعنی کہ انتہائی ضروری ہے. واجب اور فرض یہ قریب قریب چیزیں. پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب عورت اللہ نے ایسا پاکیزہ ماحول دے دیا کہ صرف 3 حصے اس کے کھلے ہوئے ہیں، باقی سارا پہلے ہی بند ہے، اب اس لیے گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ پردہ ہو گیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ تحقیق سامنے آ جائے نا تو وہ کھلے دل سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال پردہ یہ ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانپ لے غیر محرم سے. اچھا پردہ یہ ہے. اب اگلا سوال، پردہ کن سے ہے؟ غیر محرم سے. پردہ کن سے ہے جی؟ غیر محرم سے. اور ستر عورت محرم سے. عورت کا ستر کس کے سامنے چھپا ہوا ہو؟ غیر محرم کے؟ نہ محرم کے. عورت کا ستر کہاں چھپا ہوا ہو؟ محرم کے سامنے. پردہ غیر محرم سے ہے. یہ ہے شریعت کی پاکیزہ تعلیمات. اور اگر ہم غور کریں تو بہت تھوڑے گھر ہیں جہاں اس کی انفارمیشن اور عمل ہے، بہت تھوڑے. شریعت اتنی پاکیزہ ہے. عورت کے بارے میں آیا کہ سر ڈھکا رہے، صرف چہرہ کھلا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کلائی تک. یہ کس کے سامنے؟ باپ کے، بھائی کے، ماموں کے، جن سے پردہ نہیں ہے. جن سے پردہ ہے ان سے چہرہ بھی چھپا ہے. اب جب اس قسم کی آپ ترتیب دیکھتے ہیں تو اس میں عورت کے سر پہ دوپٹہ ہو یا نہ ہو یہ بحث ہی نہیں رہی. لازمی ہوگا بھائی، کیسے نہیں ہوگا؟ ہاف سلیو، سلیو لیس، سارے کام ختم ہو گئے. گھٹنوں سے اوپر جا رہی ہیں شلواریں، وہ بھی ختم ہو گئے. ابھی تو ہم زندگی کتنی گزار چکے ہیں. میری ماشاءاللہ 1975 کی پیدائش ہے، 50 ہو گئی ہے. ہم سب دیکھیں کہ کتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے. میری تو بھائی مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے ابھی نماز سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، یہ تو اللہ جانتا ہے کب ہوگا. لیکن جس کی عمر 40-50 ہو گئی ہے آدھی سے زیادہ گزار چکا ہے. جس کی 60-70 ہو گئی ہے وہ تو بہت زیادہ گزار چکا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے، کیا ہم نے شریعت کے اس حکم کو اپنے گھر پہ لاگو کروا لیا ہے؟
شریعت نہایت پاکیزہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور ہے، سورۃ النور، 18ویں سپارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اپنی عورت کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں۔ اس میں حیا، پاک دامنی اور پردے کے مسائل اللہ نے خود بیان کیے ہیں۔ کچھ احکامات شریعت کے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے امت کو بتائے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں نبی کے ذریعے نہیں بتائے، خود بتائے۔ وراثت کے کس کا کتنا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کیا۔ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی بتاتے تو ٹھیک تھا، لیکن جس کو خود بیان کیا ہو اس کا درجہ پھر اور زیادہ ہے۔ کوئی تو وجہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب شریعت کے ایک اور اصول کو سمجھیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک مکمل صورت کا انکار کر دے تو مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ اچھا، ایک آیت کا انکار کر دے کہ جی 6666 میں سے باقی مانتوں کو ایک نہیں مانتا، جتنی بھی کہیں کسی روایت میں 6200 کچھ ہیں، اس کی ترتیب ایک اپنی جگہ، کسی ایک آیت کا انکار بھی قرآن مجید کی کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ باریک تھا، اور عورت سے ملنے آ رہی ہے، وہاں کوئی غیر محرم نہیں، عورت سے ملنے آ رہی ہے، یعنی ان کا مقام ان لوگوں کا اتنا بلند تھا حیا اور پاکیزگی کا۔ آپ نے ان کو ٹوک دیا، کہا کیا تمہارا سورہ نور پہ ایمان نہیں ہے؟ یعنی تم سورہ نور پر عمل نہیں کر رہے؟ ایک اور موقع پہ خاتون آئی، کوئی نبی علیہ السلام کے گھر میں امہات المومنین سے کسی سے ملاقات کرنے، تو باریک دوپٹہ تھا، وہ لے کے دوسرا دے دیا، کہا یہ مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ باریک دوپٹہ پہنے کے بال نظر آ رہے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں دوپٹہ کس مصیبت کا نام ہے وہ اتر ہی گیا، وہ ہے ہی نہیں۔ بہت تھوڑے گھر رہ گئے، بہت تھوڑے، جہاں گھروں میں عورتوں کے سر میں دوپٹہ ہو، بہت تھوڑے۔ آج 2025 ہے، آپ 1975 میں چلے جائیں، 1950 میں چلے جائیں، ہماری مارکیٹوں میں جو لباس موجود ہوتے تھے 1950 میں، جو ڈسپلے پہ لگے ہوتے تھے، اور آج کون سے 75 میں کون سے لگے اور آج کون سے لگے ہوئے ہیں؟ 2075 میں کون سے لگے ہوں گے؟ منی اسکرٹ ہوگی یہاں لاہور میں کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے رکاوٹ کے لیے کچھ کیا؟ کیا ہم اس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ اگر ہم نے شریعت پر عمل نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں کھلے بام منی اسکرٹ ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کے لیے فکر کر کے بند آج باندھنے پڑیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو اچھے طریقے سے اس پر راغب کریں کہ بھئی گھر میں بھی دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے۔ امہات المومنین کی یہی عادت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بھی دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتی تھی، دروازے کی طرف پشت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھل گیا، کوئی غیر محرم اگر آ گیا جس کا احتمال نہیں ہے، اور زیادہ ہے کہ دروازے کی طرف بھی میں کیوں رخ کروں، گھر بیٹھی عورت بھی اتنا خیال کر رہی ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، آنا ہے، لانا ہے، نہیں تو اگلی نسلیں بے حیائی کی انتہا پر ہیں۔ حیا اور پاک دامنی کے اوپر اللہ راضی، اللہ کے نبی راضی، اور جنت آسان۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت حیا والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا والے ہیں، صحابہ کرام حیا والے ہیں، اور یہ تمام حیا والے جنت میں جمع ہو جائیں گے۔ ان حیا والوں کے ساتھ بے حیاؤں کا جوڑ کیسے لگے گا؟ یا تم فیصلہ کر لیں ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ، پھر کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اگر ہم نے جنت میں جانے کے لیے کوئی فکر کرنی ہے تو پھر اس کے لیے عمل بھی انہی جیسا کرنا ہوگا جو اہل جنت کے آگے آگے والے لوگ ہیں، اس پر آنا ہوگا۔
قرآن مجید نے جب شریعت نے اتنی تعلیمات دی نا پردے کے حوالے سے، تو قرآن مجید نے گھر میں داخل ہونے کے اصول بھی بتائے، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کی۔ جو آیت خطبے میں تلاوت کی گئی سورہ نور کی آیت ہے، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو اجازت کے ساتھ داخل ہوا کرو، ایسے نہیں داخل ہو سکتے، سلام کیا کرو اور اجازت لیا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک گھر والوں کو سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو تم نہیں جا سکتے گھر میں کسی۔ اب اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ میں نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا تفصیلات ہیں کہ جا کے دروازہ نوک کیا یا بیل دے دی، دونوں صورتوں میں دینے کے بعد اب اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو باہر بندہ کھڑا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ اندر کوئی، جیسے دروازوں میں سوراخ ہوتے ہیں یا کوئی دیوار اور دروازے کے درمیان بعض دفعہ کوئی جگہ ہوتی ہے اندر جھانک سکتے ہیں، اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہاں سے دیکھا یہ بلا اجازت گھر میں داخل ہو گیا، اندر والا اگر پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اندر والے پہ کوئی تاوان نہیں، اس نے ٹھیک کیا۔ وہ دیکھا کیوں؟ یہ حدیث ہے۔ اب گھر میں باہر کھڑا ہوا سڑک پہ بندہ ہے، مین گیٹ سے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، تو بھائی بیڈ روم تو اندر کہیں ہوگا نا، مین گیٹ کے ساتھ تو کسی کا بھی بیڈ روم نہیں ہوتا، تو اندر کہیں ہوگا، تو پھر ہمیں دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے شریعت؟ جہاں گاڑی موٹر سائیکل کھڑی ہے وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں، تو کسی کی زندگی میں جھانکنے کی شریعت کیسے اجازت دے گی؟ پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ، میکسیمم 3 مرتبہ بیل دے دو یا آواز دے دو، اندر سے کوئی پوچھے کون، تو پھر اپنا پورا نام بتاؤ، تعارف بتاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہیں پہ گئے، ان کا ابو موسیٰ، اور پھر کہا الاشعری، ابو موسیٰ تو اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری تو بہت نہیں ہوں گے نا، اور متعین کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب ملنے آئے، اندر سے پوچھا کون؟ کہا انا، ان کا میں کسی کو نہیں جانتا جس کا نام انا کا مطلب ہوتا ہے میں، بھائی میں بول رہا ہوں جی، میں ہوں جی، بھائی میں کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ منع کیا۔ ایک صحابی آئے، آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں، انا۔ انا یہ کیا ہوتا ہے؟ انا کون ہے؟ تو وضاحت سے سمجھانا، اجازت ملے تو اندر آنا ورنہ نہ آنا۔ اب ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری والدہ رہتی ہے، صحابہ کی پاکیزگی کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں اس بات کو، میرے گھر میں میری والدہ رہتی ہیں، بوڑھی بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا جب میں ان کے کمرے میں جاؤں تو کیا ان سے بھی اجازت لوں؟ ہمارے لیے مسئلہ کھول کے بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان سے اجازت لے کے داخل ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، بوڑھی ہے، معذور ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے، تو کیا میں اپنی سگی ماں کے کمرے میں بھی اجازت لے کے جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری نظر ان کے جسم کے کسی ایسے حصے پر پڑے جہاں نہیں پڑنی چاہیے؟ نہیں، ایسی بات تو میں نہیں چاہتا تھا، میں اجازت نہیں۔ سگی ماں کے کمرے میں اس نوجوان بیٹے نے جانا ہے تو پوچھ کے جائے، اطلاع کر کے جائے، اتنی پاکیزہ شریعت۔ اب عورت گھر میں رہتی ہے تو ایک مسلمان عورت گھر میں کیسے رہے گی کہ اس کا سطر پورا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنے تک، باقی مکمل جسم ڈھکا ہوا ہے، سلیو لیس، ہاف سلیو، یعنی کہ ہاف سلیو، سلیو لیس، یہ والی کوئی بیماری تو ہے ہی نہیں نا، اور سر بھی ڈھکا ہوا ہے، گھر میں رہتے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جی گھر میں اس عورت کا سر ڈھکا رہنا اس کے بغیر بھی گنجائش ہے۔ ہاں بعض لوگ گنجائش دے دیتے ہیں، لیکن ہم افضل پر عمل کیوں نہ کریں؟ جب ستر عورت میں وہ چیز آ گئی ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل کریں کہ ہمیں عائشہ کے پاس ایک عورت ہی ملنے آئی تھی، وہاں کوئی مرد نہیں تھا۔ اب اس عورت نے گھر میں رہنا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ چلے گئے اپنے بزنس میں، جاب پہ،
پیچھے دودھ والا کوئی آیا، سبزی والا یا کوئی بھی آیا، اب راستے میں آپس میں انٹریکشن کرنا ہے، گھر والی عورت نے اسے کیسے کرے، یہ بھی قرآن مجید میں 22ویں سے بارے میں بتا دیا۔ اتنی معمولی، یعنی کہ معمولی تو موضوع نعوذ باللہ، اتنی یعنی کہ بنیادی بہت عام سی بات کو بھی اتنا اہم ہے تو اس کو بیان کیا۔ فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ حجاب آ گیا کہ غیر محرم سے کوئی چیز لینی دینی ہے تو درمیان میں پردہ ہو، اور بات کرنے سے وہ بھی آ گیا، غیر محرم سے بات کرنی ہے وہ بھی قرآن مجید میں بتا دیا۔ کیا فرمایا کہ اگر بات کرنی پڑے تو آواز میں نرمی نہ ہو، عورت کو کہہ دیا کہ آواز میں نرمی نہ ہو۔ اگر اس نے نرمی اور میٹھے لہجے سے بات کی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن مردوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے۔ تو گھر میں عورت کو کہا جا رہا ہے کہ لین دین کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو، اور بات کرنی ہے تو سخت۔ سخت کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، اس سختی کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے انسان کسی اجنبی سے بات کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے جیسے انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے نا اور اسے بات بھی کرنی پڑ جائے، تو ایسے تو ہم غیر محرم سے اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غیر محرم سے ناراض رہیں، ضرورت کی بات ہے وہ۔ اور اس کو کھول دوں تو یہ ہے کہ اگر 3 جملے میں بات ہو سکتی ہے تو چوتھا جملہ نہ بولے، 2 جملوں میں بات پوری ہو سکتی ہے تو تیسرا نہ بولے، مختصر بات ہو اور 2 ٹوک لہجے کے ساتھ ہو، ذرا اجنبی انداز سے، کام کبھی خراب ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر نرمی ہوئی اور محبت ہوئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اور آج کل کے ہمارے اس ماحول میں جب بے حیائی، میوزک، بے دینی، بے پرواہی بہت زیادہ دین سے بڑھ چکی ہے، تو میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر مسجد میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں غلط نہیں ہوں گا کہ شاید 95% یا بہت بڑی تعداد مردوں کے دلوں میں مرض ہے، بہت بڑی تعداد۔ 95 کو چلیں آپ وہ ایکسپینش کر دیں گے، اگلا جملہ اس سے سخت بولنے لگا ہوں۔ ہمیں اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہو کو، بہن کو، گھر کی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی غیر محرم ہیں سارے کے سارے اپورچونسٹ ہیں، موقع پرست ہیں۔ جتنے بھی مرد ہیں یہ سارے کے سارے موقع پرست ہیں۔ بہت سے جو پاک دامن رہ جاتے ہیں موقع نہیں ملتا یا ہمت نہیں کر پاتے، سارے کے سارے موقع پرست ہیں الا ماشاءاللہ۔ کون اس میں سے بچا ہوا ہوگا؟ 2 طرح کے لوگ۔ مردوں کے مجمع میں عورت کے معاملے میں موقع پرستی سے صرف 2 طرح کے مرد بچے ہوں گے۔ وہ 2 کون ہیں؟ ایک وہ ولی جس کے دل میں خوف خدا ہو، ایک وہ ولی جس کے دل میں خوف خدا کا نور جگمگا رہا ہو، دوسرا وہ پاگل جسے سمجھ نہ ہو، جسے سمجھ نہیں ہے مرد عورت کی فرق کیا ہے۔ بس یہی 2 لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہوں گے، باقی تو سارے کے سارے اپورچونسٹ۔ کل ایک صاحب آئے تو میں بڑا حیران ہوا، مجھ سے کہنے لگے حضرت دعا کریں، اس میں برکت ہو، کچھ پڑھنے کو بتائیں وغیرہ تفصیلات۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہ میں ان ڈرائیو پہ موٹر سائیکل چلاتا ہوں۔ تو میں نے چھوڑ دی۔ بھائی کیوں چھوڑ دی؟ کہ جو اس میں عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی عورت والی ڈرائیو کینسل کر دیا کر، اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتی، ہمیں تھوڑی پتہ ہوتا ہے۔ وہ تو وہاں جاتے ہیں تو اندر سے کوئی لڑکی نکلتی ہے، کوئی عورت نکلتی ہے۔ اس وقت اگر کینسل کریں تو جو پیٹرول لگا، وقت لگا یہاں آنے کا، اور کینسل کریں تو پھر ہماری وہ متاثر ہوتی ہے، ریٹنگ وغیرہ جو بھی۔ تو میں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اس طرح عورتیں بے تکلف مردوں کے ساتھ، غیر محرم جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، کزن کے ساتھ بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایک آپ نے فون پہ کو بندہ بلایا، وہ آیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے چلے جاؤ۔
مطلب اس حد تک تو ہم گر چکے ہیں، اور کتنا اور گرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم نے کوئی حیا کے بند نہیں باندھے تو بے حیائی کا طوفان بہت آگے نکل جائے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے بیٹے کے لیے پاک دامن بیوی مل جائے، یعنی ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے مجھے اپنے گھر میں پاک دامن بہو چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جن کے گھروں میں بھی بیٹے ہیں اپنی بہو پاک دامن چاہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ اچھا، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی چاہت یہ ہے کہ مجھے میری بیٹی کے لیے پاک دامن شوہر ملے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا باپ بیٹھا ہے یہاں پہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی کے لیے کوئی بے حیا شوہر ملے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ انٹارکٹیکا سے یا مریخ سے یا کہیں پلوٹو سے، کہیں زحل سے، مشتری کہاں سے لانے؟ یا تو کسی اور سیارے سے لانے، اور اس کے پاس انتظامات ہیں ہمارے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر یہیں پہ کرنی ہے، یہیں پہ رہنا ہے تو اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا، فکر مند ہونا ہوگا۔ اور یہ صرف ایک بیان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی ہر چیز کی تفصیلات اللہ اور اس کے حبیب نے بتائی ہوئی ہیں۔ ان سب کو ہمیں اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنا، اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی تنہائی کے وقت کو ٹھیک کرنا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں، ایک بندہ گزرا، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بندہ واپس گزرا تو امیر المؤمنین باہر ہی بیٹھے، پھر سلام کیا، کہا حضرت خیریت ہے، آج باہر ہی بیٹھے ہیں؟ تو عجیب بات فرمایا کہ آج میری بیٹی حفصہ ام المؤمنین گھر میں اکیلی ہے، بیوی گھر میں نہیں ہے، تو مجھے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں لگا، اس لیے باہر بیٹھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی پاک دامنی پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر مبارک میرے کمرے میں، میرے گھر میں بنی، تو قبر والے حصے میں بغیر پردے کے آنا جانا کر لیتی تھی کہ شوہر ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس حصے میں بغیر چہرے کے پردے کیے میں آنا جانا کر لیتی تھی کہ ایک شوہر ہے، ایک والد ہے، دونوں کی مبارک قبریں وہاں موجود ہیں۔ پھر کہتی ہیں اللہ کی قسم جب عمر آئے اور ان کی قبر بنی تو اس کے بعد میں بغیر پردے کے وہاں نہیں گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم حیا اور پاک دامنی کے اوپر کب واپس آئیں گے؟ آج ہی سے آنے کی ضرورت ہے، ابھی سے آنے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت کے دن حیا والوں کے لیے اللہ نے جنت کے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اور عرش کا سایہ رکھا ہے۔ ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مختلف تحریکیں اور معاملات چلتے رہتے تھے، اور یہ ہندو اور سکھ مل کے مسلمانوں پہ بہت حملے کرتے تھے، بہت انہوں نے نقصانات پہنچائے۔ تو اسی طرح ایک بلوے کے اندر کیا ہوا کہ ایک مسلمان بچی اپنے گھر سے نکلی اور جان بھی بچائی، عزت بھی بچائی، اور کسی جگہ کسی مکان میں داخل ہو گئی، پتہ لگا وہ مدرسہ ہے۔ اور اس مدرسے میں جب وہ پہنچ گئی تو ایک کمرہ تھا جس میں صرف ایک طالب علم تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، باقی پورے علاقے میں، بستی یا گاؤں یا شہر جو بھی تھا، افراتفری کا عالم تھا۔ یہ وہاں چلی گئی، وہاں اس کو کچھ امن محسوس ہوا، رک گئی۔ اس نوجوان طالب علم نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو میری عزت جائے گی۔ اس نے کہا کسی نے دیکھ لیا تو میری جان بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، میں نہیں جا سکتی، باہر یہ معاملہ ہے۔ اس نے بہت کہا چلی جاؤ یہاں سے، میں نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی سمجھ تو تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو خیر یہ دونوں پھر رات وہاں کمرے میں رہے۔ صبح ہو گئی، جب صبح ہو گئی تو اس نے کہا چلے جاؤ، اس طالب علم نے کہا چلے جاؤ، اس نے کہا میں ضرور جاؤں گی
ایک بات کا جواب دے دو، 1 منٹ میں جا رہی ہوں. تو بھی کیا کہ ساری رات یہ چراغ جل رہا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد تم اپنا ہاتھ اس چراغ کے اوپر رکھتے تھے، پھر واپس لے آتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد رکھتے تھے، پھر واپس لے آتے تھے. اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا چلو تو تمہارا اس کا کوئی کام نہیں ہے، چھوڑو تم جاؤ، ابھی لوگ نہ آنے جائیں گے، روشنی پڑ جائے گی، نکلو جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جاتی، جانا ہے میں نے، اس بات کا جواب دے دو میں جاتی ہوں کہ آخر کیا ہے کہ تم اس کے اوپر ہاتھ تھوڑی دیر بعد رکھتے تھے. یہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے دل میں ساری رات کتنی دفعہ شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ دیکھ موقع اچھا ہے، بہت اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھا لے. جیسے یہ خیال آتا تھا تو دوسرا خیال پھر یہ آتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، تو مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. تو پھر میں ذرا دیکھتا تھا کہ اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں، تو میں اپنا ہاتھ اوپر رکھتا تھا اور فوراً ہی ہٹانا پڑتا تھا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پھر خیال آتا تھا، پھر وہ اندر میرے کشمکش ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی کہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈلنا پڑے گا، تو میں اسی آگ کے اوپر چیک کر لوں تھوڑا سا، اور ایک دم میں دیکھ لیتا تھا کہ مجھ سے برداشت، پھر میں خوف ڈر جاتا تھا. لیکن پھر یہ چلتا رہا، تو ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہا. اس بچی نے سمجھا، باپ کو چلی گئی، کسی نواب کی بیٹی تھی، بڑے بڑے اس کے رشتے آتے تھے. اس نے کہا جی مجھے تو اسی سے کرنی. ماں باپ نے کہا غریب آدمی، اس کی کیا حیثیت ہے تمہارے لیے کوچنگ کرنا، اسی سے کرنی. تو اس کے اندر علاج بھی آ گیا نا کہ ہم قیامت کے دن کی آگ کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، اتنی بے حیائی یہاں پہ کر لیں. نہیں برداشت کر سکتے تو پھر پاک دامنی پر آئیں. اللہ ہمیں لائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.